سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو چلیں اگلے کالر لے لیتے ہیں، خان صاحب۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، عامر بھائی وعلیکم صاحب السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال مطلب میں کسی ملک کے منہ سے سن رہا تھا، تو یہ انسیسٹ کے تعلق سے ایکچولی جو فریڈم آف ایکسپریشن جو مانتا وہ ایکچولی لبرلزم کے نیچے آتا، تو ان کے نظریے میں جو ایکچولی سوال اٹھا رہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہی بھاری پڑتا، کیونکہ ان کے حساب سے لبرلزم کے حساب سے انسیسٹ تو مورلی رائٹ تھنگ ہے، تو وہ لوگ ہمارے پہ اعتراض اٹھانا تو غلط بات ہوتی۔ پھر بھی میں جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جو بچے ہوئے تھے تو ایک ہی ماں باپ سے ہوئے تھے، تو ان کے بیچ میں جو الگ الگ شادی ہوئی تھی تو وہ بھی تو انسیسٹ کے نیچے کاؤنٹ ہوتا نا، تو اور ہم بولتے کہ ہماری مورالٹی آبجیکٹیو رہتی ہے اور سبجیکٹیو تھوڑے سبجیکٹیو ہے جو چینج ہوتے، تو کیا جو ان کے اولاد تھی جو الگ الگ دن میں پیدا ہوئی وہ ایکچولی میں بردر اینڈ سسٹر ہی ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ سبجیکٹیو مورالٹی ہے جو چینج کی گئی اور یہ انسیسٹ کا کیس ہے؟ اس کا آنسر مجھے چاہیے تھا۔ اور میں نے سنا تھا کہ اسرائیلی روایت میں سے ہے، تو اسلام میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جو یہ بتاتی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی مطلب دونوں جمع کر کے بچہ پیدا کریں۔ جی ہاں، جو روایت سے پہلے بھی ایک مرتبہ بات ہوئی تھی عامر بھائی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منقول ہے اور بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا، اور اس کی نسبت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بھی مشکوک ہے۔ تو بہت ساری تفسیروں کے اندر آپ کو روایتیں ایسی ملیں گی کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، جو کہ عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر میں اتھارٹی تھے، لیکن جب آپ اس روایت انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی، یہ تو غلط طریقے سے ان کی طرف منسوب کر دی گئی محض کریڈیبلٹی دینے کے لیے اس روایت کو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ روایت آتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر یہ حدیث ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا، قرآن کی آیت ہوتی، تو یقیناً ہم کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن میں ایک پوائنٹ ضرور یہاں رکھنا چاہوں گا کہ انسیسٹ جو ہے وہ فطری طور پر حرام ضرور ہے، لیکن انسیسٹ میں کون کون سے رشتہ دار آتے ہیں یہ چیز فطری نہیں ہے۔ اس چیز کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، شرنک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسا ہی ہوا، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حضرت حوا کے یہاں اولاد ہوتی تھی تو ایک بطن سے جو بھائی ہوا اس کی شادی دوسرے بطن سے جو بہن ہوئی ہے اس سے ہوتی تھی، تو بطن کے اختلاف کی وجہ سے اب اس کو ہم انسیسٹ کہیں گے آبجیکٹیولی یا نہیں کہیں گے، یہ ایک چیز کوشچنیبل ہے۔ لیکن سیدھی بات یہی ہے کہ اسلام میں اس تعلق سے کوئی ہمیں واضح چیز نظر نہیں آتی ہے کہ نسل انسانی کیسے بڑھی ہے، اور اسی لیے پھر ہمارے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ذمہ داری ہے بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہی پوائنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوولوشن کو ہم مان سکتے ہیں چونکہ ایوولوشن کریشن کے خلاف نہیں ہے، جو گو کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال کچھ لوگ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں چونکہ جو روایتیں ہیں اس تعلق سے واضح نہیں ہیں۔ جی مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے جوڑے کو بنایا، اللہ نے بعد والے جوڑے بھی بنائے ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، یعنی یہ چیز قطعی نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ قطعی نہیں ہے، بالکل اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب جیسا آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کرے، حوا علیہ السلام کو بھی بنا ماں باپ کے پیدا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کرے، ویسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اولاد کو مطلب بنا وہ جمع کرے یا سیکس کرے پیدا کیے۔ یہ ہم کچھ بھی اس تعلق سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے درمیان انٹرکورس ہوا تو وہ پیدا ہوئے یا نہیں ہوا تو اس طرح پیدا ہوئے۔ اس تعلق سے جب دیکھیں اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جو باتیں ٹیکسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو ہم ان کو ٹیکسٹ سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے۔ جو چیزیں عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں وہاں عقل کام میں لگاتے ہیں، لیکن ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے، آدم علیہ السلام کا وجود ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے، ان کی آف اسپرنگ کا بڑھنا ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے۔ اب وہ کیسے بڑھی، ہم عقلی طور سے کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا اور ایسا نہیں ہوا، یہ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور نقل یعنی جو ٹیکسٹ ہے اس کی وہ گائیڈنس نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب خود سوچیں نا اپنا خان بھائی، آپ خود سوچیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا سکتے تھے کہ آدم علیہ السلام اللہ وہ بھی بتا سکتے تھے، اس کو انسانوں کی ریسرچ پر چھوڑ دیا۔ دیکھیں آج اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کریشن کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو اگر بتا دیا جاتا تو اس کے اوپر تو اور بحثیں ہو رہی ہوتی۔ خیر
चले ठीक है। नहीं सर, मतलब डाउट क्लैरिफाई नहीं हुआ। मतलब ऐसी सही हदीस तो नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बीच में जिमा हुआ था और बच्चे, ऐसा कोई हदीस नहीं है। उन्होंने बता दिया, कोई ऑथेंटिक नहीं है इसके ऊपर। कुछ इसराइलियात की हैं, कुछ मकतू रवायात हैं, उनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं होती, उन्होंने बता दिया आपको। जी, मतलब हम दावा तो नहीं करते कि 100% ऐसा ही हुआ, लेकिन क्योंकि उसके बारे में जिक्र नहीं है, हम साइलेंट है उसी चीज पे। तो और इंसेस्ट का, और हमारा जो साइलेंस है वो जस्टिफाइड है, ये मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा साइलेंस जस्टिफाइड ना होता कि भाई हम एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट को टेक्स्ट या टेस्टिमोनी की बुनियाद पर ही तो तय करेंगे ना। एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट को आप रैशनल बुनियादों के ऊपर तय नहीं करेंगे, ये मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं। और जो टेस्टिमोनी है वो वाज़ेह नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि नहीं ऐसे ही हुआ। लेकिन लॉजिकली तो आदमी और औरत करीब आए तो बच्चे पैदा होते ना, तो लॉजिकली गया मान के चलना वो ऐसे ही हुआ होगा। चले फिर, तो फिर वो इंसेस्ट हुआ ना, तो हम इंसेस्ट को गलत मानते। अच्छा एक मिनट मेरी बात, एक मिनट हजरत, एक मिनट, इंसेस्ट को गलत क्यों मानते हैं? गलत क्यों मानते हैं बताएं। क्योंकि अल्लाह ने कहा। हाँ, तो हो सकता है अल्लाह ने उस वक्त ना कहा हो। चलें, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, वही तो पूछ रहा था मैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट कम्स अंडर सब्जेक्टिव मोरालिटी। साहब एक बात बताइए, आप अभी कुछ दिन पहले हारिस सुल्तान की स्ट्रीम में गए थे क्या? नहीं गया था। क्यों? मुझे लग रहा है सही। नहीं गया। आवाज रही है अगर थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे भी लग रही है इनकी आवाज। हाँ नहीं गया था मैं। वो बहुत 1 साल हो गया, वो शायद जाके बंद कर दिया। वो बेकार लोगों के पास जाना, गलत लोग हैं। क्योंकि इनका स्टाइल हैदराबादी है, मुझे भी लग रहा है स्टाइल है इनका। जी, ये हैदराबादी है, एक्सेंट है इनके। जी मैं हैदराबादी हूँ। हाँ नहीं, वो तो मुझे अंदाजा हो गया था। द पॉइंट इज के हम, जैसे अभी आमिर भाई ने कहा कि आपने कहा कि क्यों कि अल्लाह ताला ने कहा। भाई अगर अल्लाह ताला ने कहा, अगर वाकई ये बात है, तो फिर अल्लाह ताला कुछ और वहां दूसरी शरीयत में दूसरा हुक्म दे सकता है। लेकिन मैं ये सारी चीजें कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से औलाद हुई और इस तरीके से नहीं हुई, ये हम नहीं जान सकते जो अवेलेबल रिसोर्सेज है। मैं ये पॉइंट लेकर चल रहा हूँ। ओके जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले ठीक है। देखें, ये एक बात इन्होंने की थी, ये इनसे इजाजत ले लें। हाँ हजरत, ये असल में इनको गलत फहमी, इन्होंने कहा कि ओ अच्छा, जब मैंने वो जवाब दिया उस चीज पे, तो कहते हैं वो अच्छा, इसका मतलब है मोरालिटी जो है वो सब्जेक्टिव। मेरी बात सुने, मुसलमानों का, ये इस्लाम का क्लेम नहीं है कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव, ये बड़ी सेकेंडरी बात है। मुसलमानों का क्लेम ये है कि मोरालिटी सारी की सारी जो सोर्स है वो अल्लाह की जात है, वो बताता है क्या ठीक है क्या गलत। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो ये बात की बहसें हैं, फ्रूई। बिल्कुल, बहुत उम्दा। अच्छा जी, देसी नियो साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत